فقیر صاحب پہلے تو آپ بتائیے گا کہ سیاستدانوں کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بالعموم آپ اپنے حلقے میں عید گزارتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتی ہے، کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ ہمارا تو جو حلقہ ہے نا جی، جو ہم ہے جی لکی مروت، ہمارے سے ہے 10 منٹ کا فاصلہ. جی اور ہمارا جو نارتھ والی سائڈ ہے وہ جو پہاڑ کے ساتھ والا ایریا ہے، تو بڑا عجیب سا جو آپ نے سٹارٹ لیا، ہوں یعنی دراتنگ سے اس طرف عید ایک دن پہلے ہوتی ہے، صحیح صحیح اس طرف عید ایک دن بعد ہوتی ہے. بالکل یہ بیسیکلی ہمارا علاقہ واز پارٹ آف کے پی. صحیح. تو ہم ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. میاں والی میں کون سا علاقہ ہے آپ کا ذرا؟ میاں کے جو ایریا عیسیٰ خیل سے شروع ہو جاتا ہے نا، عیسیٰ خیل سے نیچے میاں والی پورا جو ڈسٹرکٹ ہے جی یہ بنو کی تحصیل تھی پہلے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر یہ جو عیسیٰ خیل سے نیچے یہ سارا ایریا ہے ہمارا، جو روکھڑی تک آئے گا، شہباز خیل تک آئے گا، جی یہ ایریا یعنی اس سے کرو فلائٹ میں لکی مروت ہے کوئی 20 منٹ کا راستہ. لکی مروت میں عید ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی اب عید بھی پنجابی اور پٹھان ہو گئی ہے، روزہ بھی پنجابی اور پٹھان ہے. صحیح صحیح. تو ہمارے کئی جو لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ادھر عید ہے تو ہم آج عید منائیں گے. تو ان سے ہم ہنستا ہوں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں بھائی، ادھر عید ہے تو ادھر. یعنی یہ چکر آپ کسی ملک میں، آپ کو دنیا میں یہ والا مذاق نہیں ملے بالکل گا. نہیں ملے گا. جیسے آپ نے آغاز میں کہا نا، وہ جو رویت ہلال صاحبان ہیں جن کو یہاں سے لے کے اس کیمرے تک نظر نہیں آئے گا ساروں کو، اور انٹرسٹنگلی وہ کھڑے ہوتے ہیں کراچی میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ٹیکنیکلی چاند نظر آنے کے جو علاقے ہیں وہ ویسٹ کی طرف ہوں گے، کیونکہ چاند نے نکلنا ویسٹ سے. آج جدید تحقیق کر لیں اس گوگل پہ تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی پاکستان میں چاند کا علاقہ نظر آئے گا نہیں آئے گا. بالکل نہیں، جہاں سے ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے وہ باجوڑ کا علاقہ آئے گا، وزیرستان کا علاقہ آئے گا. یہاں سے اٹ از ایزی ٹو ایکچولی اسپاٹ کہ وہ جو روت کا معنی ہے نا، روت کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر پتہ نہیں یہ جناتی بابوں سے کب جان. فواد چودھری نے ایک دفعہ بہت اچھا کام کیا اپنی منشوری کے اندر، اور اس نے سائنٹیفکلی پروو کر کے عید ایک دن کر لی. لیکن ہمارا کیا تعلق ہے سائنس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی. ان بابوں کو ایک اور خیر الزام تو نہیں ہے، میں کراچی تھا کسی دور میں، تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے عید کا، کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عید کی رات کی شاپنگ کتنی ہے کراچی کی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا چاند رات جو ہے وہ اربوں روپے کی شاپنگ ہوتی ہے کراچی کے اندر، اور ایک رات کی جو شاپنگ ہے چاند رات کی وہ پورے سال کے خرچے نکالتی ہے. وہ چاند رات لوگ تبھی انجوائے کرتے ہیں اگر 29 روزے ہوں. اگر 30 ہوں گے تو پھر تو پتہ ہوگا نا کہ جی وہ، تو اگر ایک آدھا دن آگے چاند رات کا کر دیا جائے تو وہ بھی ممکن ہے اس ملک کے اندر. یہ اس کا کہنا تھا، میں پوری بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح. تیسری چیز جو آپ نے کہی ہے، جو کہتے ہیں جی 2 خطبے ہو گئے تو ہم چلے جائیں گے، تو مجھے اس پہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ ایک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ وہ لوگ منتر لکھ کے نا گلے میں لٹکاتے تھے. یہ آج کل بھی لوگ لکھتے ہیں. ان کو پوچھے نا اس کے اندر، وہ بڑے بڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تعویذ، ان سے پوچھے اس کے اندر ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو پڑھنا نہیں ہے. میں نے کہا اصل میں کھول کے تم نے دیکھا نا تو تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس پر اعتماد کیا ان چیزوں پر، تو اللہ نے ان کو اس کے حوالے کر دیا، پھر وہ اسی کے حوالے ہیں. یہ جو حکمرانوں کی حالت ہے نا، جو خوفزدہ ہوتے ہیں کہ 2 خطبے ہو گئے ایک دن میں تو ہم چلے جائیں گے، اب پھر یہ اس کے حوالے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ چلے بھی جاتے ہیں. صحیح. محسن بھائی، عید پہ بھی بات کرتے ہیں کہ عید کیسے گزارتے ہیں، اور جو صحافیوں کو کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ میرے خیال میں جو 2 خطبوں کے بھاری ہونے کا تصور ہے، یہ اس تناظر میں ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا تھا اس نے ہی جمعہ کی نماز پڑھانی ہوتی تھی، اس نے ہی عید کی نماز پڑھانی ہوتی تھی، تو اس کو 2 نمازیں پڑھانی پڑیں گی، 2 خطبے دینے پڑیں گے. شاید اس تناظر میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا. اس کا میرے خیال اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی حکومت چلی جائے گی اور کوئی بھاری ثابت ہوں گے حکومت کے لیے. نہیں، دیکھیں جو بھی ہے ایشو، آج تک کسی نے اس کی وضاحت کرنی مناسب نہیں سمجھی. علماء دین بھی اسے 2 خطبوں کے مسئلے پہ خاموش ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالر بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. یعنی کہ ایک غلط العام ہے
تو وہ اب ہمارے کلچر کا یا ہماری زندگی کا ایک کوڈ کا حصہ بن گیا ہے جی کہ اگر ہم نے اس کے خلاف بات کری دی تو یہ نہ ہو کہ تو خود پہ ہو جائے حاکم چلے جائے تو ہماری شامت آ جائے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایشو ہے اور یہ کئی دفعہ ہے. نواز شریف کے دور میں بھی آیا, بے نظیر کے دور میں بھی آیا, یہ چلتا رہتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے نہیں. ہاں جن دو حکمرانوں کا میں نے ذکر کیا, ایوب خان کے دور میں 2 مرتبہ 3 عیدیں منائی گئیں اور بھٹو صاحب کا دور. اب یہ دونوں حکمران جو ہیں یہ تو بڑے لبرل روشن خیال حکمران ہیں, اس کے باوجود اس کے اندر توہم پرستی کہ جی 2 خطبے ہوں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. اچھا میں آپ کو یہ 2 عیدوں پہ بڑی آپ نے بات کی ہے جی مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی ہے. جی ایک ہے ڈیزرٹ چارسدہ میں, جی ڈیزرٹ جگہ ہے وہاں کے مولوی صاحب ہیں, وہ بھی ایک دن پہلے عید تھی. یہ روگری صاحب کا تو کہنا ہے کہ چاند وہاں نظر آتا ہے پہلے اور جی یہاں بعد میں دیکھا جی جاتا ہے. پہاڑی علاقے. تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک وزیر تھے خان بہادر خان, جی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مولوی صاحب کو بلاپ الصلاح کے وہ عمرے پہ لے گیا. اچھا انہوں نے کہا نہ مولوی صاحب ہوں گے نہ وہ چاند نکالیں گے. وہاں جا کے انہوں نے آخری 29 کی رات کو کہا مولوی صاحب آپ تو یہ رہے ہیں تو ادھر کون چاند دیکھے گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں تو چٹھی لکھ کے دے کے آ گیا ہوں. صحیح. تو وہ چاند چٹھی نکالیں گے اور چاند نکل آئے گا. چٹھی میری جائے گی اور اس میں ہے کہ بھئی جو پاکستان اس پہ عید کرے گا اس سے ایک دن پہلے آپ نے عید کرنی ہے. صحیح. تو یہ ایک کاروبار بھی ہے اور ایک یہ کہ ڈیفینس کا, یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ روٹی حلال کا مسئلہ جو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے اور حکومت کو ہم نہیں مانتے. صحیح. اور یہ جو خاص طور پہ دیوبندی علماء ہیں جی یہ زیادہ اس پہ یہی کہتے تھے کہ عید منانے کے لیے وہ سرکاری روری اتحاد کو نہیں مانتے تھے. اب کہتے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. بالکل پابند نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنا یہ پیپلز پارٹی اور ANP کی حکومت تھی پیچھے جی 8 سے 13 تک, تو اس دوران بشیر بلور شہید جو ہے جی وہ جا کے مفتی پوپلزئی کی مسجد میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم عید جو مفتی صاحب کے فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے. صحیح. تو یہ ایک سیاسی ایشو بھی بن گیا اور یہ ایک مذہبی ایشو بھی ہے. لیکن مسئلہ یہی بات ہے کہ جس طرح ٹونکی صاحب کا کہنا ہے کہ سائنسی مسئلے کو اب سائنس کے ذریعے حل کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اس کو جو ہماری دکانداری چل رہی ہے اس کے مطابق چلانے جاتے ہیں.